السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوگی۔ خوش رہیے، آباد رہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، اور صبر کا جو دامن ہے نا اسے پکڑے رہیے، کیونکہ صبر بہت چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کا اجر بہت ہی بڑا ہے، اور جو تم نے صبر کر لیا تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ صبر تو ہم بندوں کے لیے اللہ کا دیا گیا تحفہ ہے۔ یہ تو ایک نیک صفت اور ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے، اور جو تم نے اس صفت کو پا لیا تو سمجھ جاؤ ایمان کی بلندی تمہیں نصیب ہو گئی۔ اور جو تم کہتے ہو کہ تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو اور اس کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو، تو صبر مشکلات، تکلیف اور زندگی کے امتحانات کے دوران اللہ پر بھروسہ رکھنے کا طریقہ ہے، کیونکہ صبر کے ذریعہ ہم خود پر کنٹرول کرتے ہیں، غصے پر قابو رکھتے ہیں اور اللہ کی حکومت میں راضی رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں صرف اسی وقت عمل میں آ سکتی ہیں جب ہم نے صبر کا دامن تھام لیا ہو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو تم نا امید نہ ہوا کرو، کیونکہ تم نے صبر کا دامن تھاما ہے اور توکل کو اپنایا ہے، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، جب میں نے اپنے بندے پر مصیبت بھیجی اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں اس سے اس کے لیے اجر کا اضافہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو تم نے صبر کر لیا تو پھر اللہ کے کرشموں کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کی تاکید ہمیشہ سے ہی کی تھی، کیونکہ جانتے ہو صبر طاقت، استقامت اور شکر کے اظہار کا ایک عمل ہے، اور اللہ شکر گزار کو ہمیشہ برکت دیتا ہے۔ یہ جو ہم کبھی کبھی بھڑک جاتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی نہیں ہوتے ہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا تو ایک اہم صفت ہے۔ ایمان اور صبر اللہ پر بھروسہ رکھنے کے اہم حصے ہیں، تو اللہ کا ذکر کیا کرو، دعا مانگا کرو اور اس کی رضا میں صبر رکھا کرو۔ یہ ہر مصیبت اور خوشی میں تمہیں حوصلہ اور ہمت دے گا۔ اللہ کی محبت سے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنی محبت میں نوازتا رہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو تم نے اللہ پر بھروسہ رکھ لیا نا تو تم ہر حالات میں اللہ کے حفظ و امان میں ہو۔ یہ ایک تقوی اور ایمان کا اظہار ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جو تم نے اللہ پر بھروسہ رکھ لیا، تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی مدد اور رہنمائی رہے گی۔ ایمان اور صبر اللہ پر بھروسہ رکھنے کے اہم حصے ہیں، تو اللہ کا ذکر کیا کرو، دعا مانگا کرو اور اس کی رضا میں صبر رکھا کرو۔ یہ ہر مصیبت اور خوشی میں تمہیں حوصلہ اور ہمت دے گا۔ اللہ کی محبت سے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ بھی بھری اور آسانی سے سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنی محبت میں نوازتا رہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی مدد اور رہنمائی رہے گی۔ بعض اوقات اللہ دروازے بند کر دیتا ہے کیونکہ یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب تک آپ کے حالات آپ کو مجبور نہ کریں آپ حرکت نہیں کریں گے۔ اللہ کے اس فیصلے پر بھی بھروسہ رکھیں اور یقین رکھیں کہ یہ بند دروازے بھی آپ کی بھلائی کے لیے ہیں۔ یقین تو ایسا ہونا چاہیے کہ
کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں میرا رب راستے بنائے گا۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیے امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کرنا تو وہ یقین ہے جو سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ مجھے منزل دکھا، کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جس پر امید رکھنے سے اندھیرے میں بھی راستے نکل جاتے ہیں۔